السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ خوشی کے آداب۔ خوشی کے موقع پر خوشی ضرور منائیں۔ خوشی انسان کا ایک طبعی تقاضا اور فطرتی ضرورت ہے۔ دین فطرتی ضرورتوں کی اہمیت کو محسوس کرتا ہے اور کچھ مفید حد تک شرط کے ساتھ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ دین ہرگز پسند نہیں کرتا کہ آپ مصنوعی وقار، غیر مطلب سنجیدگی اور ہر وقت کی مردہ دلی اور فرسودگی سے اپنا کردار کی کشش کو ختم کر دیں، اپنی خوبصورتی کو ختم کر دیں۔ یہ خوشی کے تمام جائز موقع پر خوشی منانے کا پورا حق دیا جاتا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ بلند حوصلوں، تازہ دلوں اور نئی امنگوں کے ساتھ تازہ دم رہیں۔ جائز موقعوں پر خوشی کا اظہار کرنا اور خوشی منانے کو دینی وقار کے خلاف سمجھنا دین کے فہم سے محرومی ہے۔ اس طرح کے تمام موقع پر خوشی منانا آپ کا فطرتی حق ہے۔ اسلام نہ صرف خوشی منانے کی اجازت دیتا ہے بلکہ اسے عین دین داری قرار دینے کا حق دیتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرما لی اور مجھے خوشخبری ملی تو میں فوراً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ میں نے جا کر سلام کیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی کوئی خوشی حاصل ہوتی تو آپ کا چہرہ اس طرح چمکتا جیسے چاند کا ٹکڑا چمکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رونق اور چمک سے سمجھ جاتے کہ آپ اس وقت انتہائی خوش ہیں۔ سبحان اللہ۔ تہوار کے موقع پر اطمینان کے ساتھ خوب کھل کر خوشی منائیں اور طبیعت کو تھوڑا آزاد چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو فرمایا، تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، اب خدا نے تمہیں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ لہٰذا سال کے ان 2 اسلامی تہواروں میں خوشی اور خوش قسمتی کا پورا مظاہرہ کیجیے اور مل جل کر ذرا کھلی طبیعت سے کچھ تفریح مشغول فطرتی انداز میں اختیار کیجیے۔ اس لیے ان دونوں تہواروں میں روزے رکھنے کی ممانعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ ایام کھانے پینے، باہم خوشی کا لطف اٹھانے اور خدا کو یاد کرنے کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عید کے دن صفائی ستھرائی اور نہانے دھونے کا اہتمام کیجیے۔ حیثیت کے مطابق اچھے سے لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، عمدہ کھانے کھائیں اور بچوں کو موقع دیجیے کہ وہ جائز قسم کی تقریب اور کھیلوں سے بھی بہلائیں اپنے آپ کو اور کھل کر خوشی منائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ عید کا دن تھا، کچھ لونڈیاں بیٹھی و اشارہ گاری کر رہی تھی جو جنگ باز سے متعلق افسانے کہتے تھے کہ ان دوران ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ بولے، نبی کے گھر میں یہ گانا بجانا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رہنے دو، ہر قوم کے لیے تہوار کا ایک دن ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار عید کے دن کچھ جشن بازی فوجی کرتب دکھا رہے تھے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرتب خود بھی دیکھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی اپنی آڑ میں لے کر دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بازیگروں کو شاباش بھی دیتے جاتے تھے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھتے دیکھتے تھک گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اب جاؤ، خوشی منانے میں اسلامی ذوق اور اسلامی ہدایت اور آداب کا ضرور لحاظ رکھیں۔ جب آپ کو کوئی خوشی حاصل ہو تو خوشی دینے والے کا شکریہ ادا کیجیے، اس کے حضور سجدہ شکر بجا لائے۔ خوشی کے ایجان میں کوئی ایسا عمل یا رویہ اختیار نہ کیجیے کہ اسلامی مزاج سے میل نہ کھائے اور اسلامی آداب و ہدایت کے خلاف ہو۔ خوشی کا اظہار ضرور کیجیے، لیکن اعتدال کا بہرحال خیال رکھیں۔ خوشی کے اظہار میں اس قدر آگے نہ بڑھ جائیں کہ فخر و غرور کا اظہار ہونے لگے اور نیاز مندی، بندگی اور عجزی کے جذبات دبانے لگیں۔ قرآن میں ہے، اور میں ان نعمتوں کو پا کر اترانے نہ لگوں جو خدا نے تمہیں دی ہیں۔ خدا اترانے والے اور بڑھائی چڑھانے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ توبہ استغفار۔ اپنی حدوں میں رہ کر خوشی آپ منا سکتے ہو، اور خوشی میں ایسے سرمت بھی نہ ہو جاؤ کہ خدا کی یاد سے غافل ہونے لگو۔ مومن کی خوشی یہ ہے کہ وہ خوشی دینے والے کو اور زیادہ یاد کرے، اس کے حضور سجدہ شکر بجا لائے اور اپنے عمل و گفتگار سے خدا کے فضل و کرم اور عظمت و جلال کا اور زیادہ اظہار کرے۔ سبحان اللہ۔ رمضان میں مہینے بھر کے روزے رکھ کر شب میں تلاوت کرے قرآن پاک کی، اور طویل میں توفیق پا کر جب آپ عید کا چاند دیکھتے ہیں تو خوشی میں جھوم اٹھتے ہیں کہ خدا نے جو حکم دیا تھا آپ خدا کی دستگہری سے اس کی تعمیل میں کامیاب ہوئے، اور آپ فوراً اپنے مال میں سے اپنے غریب اور مسکین بھائیوں کا حصہ انہیں پہنچا دیتے ہیں کہ اگر آپ کی عبادتوں میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو اور بندگی کا حق ادا کرنے میں کوئی غفلت ہو گئی ہو تو اس کی تلافی ہو جائے، اور خدا کے غریب بندے بھی عید کی خوشی میں شریک ہو کر خوشی کا اجتماعی اظہار کر سکیں، اور پھر آپ خدا کی اس توفیق پر عید کی صبح کو دگنا شکر ادا کر کے اپنی خوشی کا صحیح اظہار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی عظیم اور بے مثال قربانی کی یادگار منظر آپ قربانی کے جذبات سے اپنے سینے کو سرشار پا کر سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، اور پھر آپ کی ہر بستی میں ساری گلی کوچے اور سڑکیں تکبیر و تردیل اور خدا کی عظمت کی صداؤں سے گونج اٹھتی ہے، اور پھر آپ خدا کی شریعت کے مطابق جب عید کے ایام میں اچھا کھاتے، اچھا پیتے اور خوشی کے اظہار کے لیے جائز طریقوں کو اختیار کرتے ہیں تو آپ کی یہ ساری سرگرمیاں ذکر الہی بن جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے ویسے آپ ان طریقوں پہ چل کے آپ خوشی بھی مناتے ہیں تو وہ بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کیجیے، اور اسی طرح دوسروں کی خوشی میں خود بھی شریک کر کے ان کی خوشیوں میں اضافہ کیجیے، اور خوشی کے موقع پر مبارکباد دینے کا بھی اہتمام کیجیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت کعب بن مالک کی توبہ جب قبول ہوئی اور مسلمانوں کو معلوم ہوا تو لوگ جوک در جوک ان کے پاس مبارکباد دینے کے لیے پہنچنے لگے،
اور اظہار محبت کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی مبارک بات اور اظہار محبت سے تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ اتنے متاثر ہوئے کہ زندگی بھر یاد کرتے رہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے جب بڑھاپے کے زمانے میں اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنی آزمائش اور توبہ کا واقعہ بتایا تو خصوصیات کے ساتھ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے اظہار محبت کا ذکر کیا اور فرمایا، میں طلحہ رضی اللہ عنہ کی مبارک بات اور جذبات محبت کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو قبولیت توبہ کی خوشخبری سنائی تو انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، کعب، یہ تمہاری زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے۔ سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب بھی انسان کو کوئی خوشی ملتی ہے یا اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو انسان خوشی کے مارے خوش ہو جاتا ہے کہ میں اتنی خوشیاں مناؤں کہ بس مجھے اسے کوئی چیز پھر دکھائی نہیں دیتی، پھر خوشیاں ہی خوشیاں دکھائی دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایسے ہی خوش رکھے، آباد رکھے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہیں۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔